ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام کہتے ہیں اور باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج دوسرے سال کا سال دوم کا 5واں عام اتوار ہے، اور حسب معمول یہ جو عام اتوار ہی اصل میں خاص اتوار ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے یسوع بذات خود ہم لوگوں سے کس طریقے سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور آج کی انجیل بھی مقدس مرکزی کے مطابق ہے، اور پیشتر اس سے کہ ہم آگے چلیں، آپ مہربانی کر کے اپنی بائبلیں لے آئیں اور پھر میرے حوالے سنیے گا آپ۔ آج کی پہلی تلاوت ہے ایوب کی کتاب، اس کا 7واں باب، پہلی سے چوتھی آیت تک اور چھٹی سے 7ویں آیت تک۔ اور زبور 147 ہے جو آج جس کی تلاوت کی جائے گی، اور اس کے بعد جو تیسری تلاوت ہے یا دوسری تلاوت آپ اسے کہہ لیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب، 16ویں آیت سے 19ویں آیت تک اور 22ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ اور انجیل جلیل جو ہے وہ مقدس مرکز کے مطابق اس کا پہلا باب 29 سے 39ویں آیت تک۔ تو آئے ہم پہلے پڑھیں اور پھر ہم اس پہ سوچ بچار کریں گے۔ یوں لکھا ہے کہ اور وہ فوراً عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے، اور شمعون کی ساس تب سے پڑی تھی، اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی، اور اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تب اسی دم اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا، اور اس نے بتیروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروہوں کو نکالا، اور بدروہوں کو بولنے نہ دیا، اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھی۔ اور علی الصبح پاؤں پھٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور وہ تمام جلیل میں اس کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروہوں کو نکالتا رہا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم اس پورے سال میں مرکز کی انجیل کا احاطہ کریں گے، اسے پڑھیں گے، اور اس کے ذریعے یسوع کو سمجھنے اور اس کے نزدیک جانے کی کوشش کریں گے۔ روایت ہے، بلکہ تاریخ ہے، کہ مرکز کی انجیل جو ہے یہ سب سے پہلے لکھی گئی تقریباً 17ویں عیسوی میں، پہلی صدی کے 17ویں سال میں۔ یہ کہتے ہیں 62 سے 70 سال کے درمیان یہ لکھی گئی، اور اس کا لکھنے والا مرکز، جس کا دوسرا نام جان بھی ہے یا یوحنا کہہ لیں، وہ بھی ہے، اس نے آنکھوں دیکھا حال تو نہیں لکھا، لیکن دیکھیں ایک عجیب بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ مرکز جو ہے وہ اسی شہر سے تھا جہاں کا پطرس تھا، کفرنہوم کا۔
یہ دونوں کفرنہوم کے تھے، اور یہ اس وقت چھوٹا تھا، 14-15 برس کا تھا جب یسوع اور پطرس، شمعون پطرس اور اندریاس یہ ملے ہیں۔ یہ اس وقت لڑکا تھا اور اسے کوئی اتنا ان کے ساتھ نہ لگاؤ تھا نہ کوئی، لیکن وہ پطرس اس سے بڑی اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ بھی ان کے یقیناً کوئی خاندانی تعلقات ہوں گے۔ تو یہ جو انجیل ہے یہ لکھی گئی، دیکھیں یسوع 33ویں سال میں 33ویں سال میں وہ اس کو صلیب دیا گیا، اور یہ اس کے تقریباً آپ سمجھیں کہ 37 سال بعد یہ لکھی جاتی ہے یہ انجیل، اور لکھنے والا جو ہے یہ مرکز ہے، جو کہ پطرس کا ساتھی رہا۔ اور اگر آپ رسولوں کے اعمال میں دیکھیں، کلسیوں میں دیکھیں، اور مقدس پطرس کے پہلے خط کے 5ویں باب کے آخر میں دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پطرس کا اور مرکز کا بہت قریبی تعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پطرس گرفتار ہوا تھا تو فرشتہ اسے چھڑا کے لے کے آتا ہے رات کو، تو سب سے پہلے وہ لے کے اس کو کہاں آتا ہے؟ مرکز کے گھر۔ اور پھر جب مقدس پطرس اپنے ساتھیوں کو خط لکھتے ہیں تو اس میں مرکز کو اپنا فرزند کہتے ہیں، اور یہ تاریخ ہے کہ مرکز جو تھا یہ مقدس پطرس کا ترجمان تھا، یہ ان کی چیزیں، ان کی کہی ہوئی باتیں یہ لکھا کرتا تھا۔ تو اس نے یہ جو انجیل لکھی ہے یہ دراصل یہ پطرس کی کہی ہوئی باتوں کو اس نے تحریر کیا ہے، خود اپنی اس کے جو مشاہدات ہیں وہ نہیں ہیں، یہ پطرس ہی کی کہی ہوئی باتیں ہیں، پطرس ہی کا وہ بیان ہے، پطرس ہی نے جو بیان کیا یہ۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری بات اس میں دیکھنے اور سمجھنے والی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مقدس مرکز کی انجیل اتنی مختصر ہے، صرف 16 ابواب ہیں اس کے، اور اس کے مختصر ہونے کا اس کی وجہ، اب اس کے مقابلے میں اگر آپ متی کو دیکھیں، لوکا کو دیکھیں، تو وہ دونوں انجیلیں کافی طویل ہیں، اور ان میں 8-9 باب اس سے زائد ہیں۔ لیکن یہ انجیل جو ہے مختصر اس لیے ہے کہ یہ جو انجیل لکھی گئی اس کے جو پڑھنے والے تھے یہ وہ یہودی تھے جو مسیحی ہو گئے تھے، جنہوں نے مسیحیت قبول کر لی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مقدس پطرس بھی انہی مسیحوں میں زیادہ تر انہوں نے کام کیا ہے جو یہودی تھے، یہودیوں میں انہوں نے کام کیا اور یہودیوں کو انہوں نے مسیحی بنایا، اور اس لیے یہ مختصر ہو گئی کہ اس میں شریعت کی وہ تفصیلیں جو ہیں، جو تفاصیل ہیں اس کی، اور جو تفسیریں ہیں وہ نہیں تحریر کی گئیں جو باقی انجیلوں میں، متی کی انجیل ہے جیسے، اور لوکا کی انجیل ہے، اس میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ وہ اور طریقے سے اور لوگوں کے لیے لکھی گئیں۔ اور آف کورس یوحنا کی انجیل ہے وہ تو بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ وہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ یونانیوں کے لیے لکھی گئی، اور یونانیوں کے ہی حوالے سے اس کا جو پورا، اس کا آپ کہہ لیں کہ جو ڈھب ہے وہ سارا وہی ہے جو یونانیوں کا سوچنے کا انداز ہوتا ہے، سمجھنے کا انداز ہوتا ہے۔ بہرحال ہم واپس اس پہ آئیں کہ اس انجیل میں، مقدس مرکز کی انجیل میں، اس واسطے یہ مختصر انجیل کہی جاتی کہ اس میں وہ جو یہودیوں کی شریعت کی جو بڑی بڑی اس کی وضاحتیں ہیں وہ نہیں کی گئی اس میں۔ اب آج کی جو انجیل ہے، میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس انجیل میں کون سے کردار ہیں اور کیا وقت ہے، اور ان کرداروں میں سے ہم کون سے کردار کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں یا اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کیا پیغام ہے۔ دیکھیں انجیل کا جو بھی ہم حوالہ پڑھتے ہیں اس حوالے میں بے شمار اس میں مضامین ہوتے ہیں، موضوعات ہوتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ یسوع جب نکلتا ہے عبادت خانے سے اور وہ یعقوب یوحنا کے ساتھ شمعون کے گھر آتے ہیں، تو شام کو لوگ
اپنے بیماروں کو لے کے اس کے پاس آتے، دن کو کیوں نہیں آتے؟ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دن کے وقت جو ہے وہ، چونکہ وہ روز جو تھا وہ سبت کا روز تھا، اور سبت جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی سبت کے دن کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو جب سبت کا اختتام ہوتا ہے تو اس وقت لوگ اپنے جو بیمار ہیں، جو آسیب زدہ ہیں، ان کو لے کے یسوع کے پاس آتے ہیں، اور آتے کہاں ہیں؟ وہ شمع ان کے گھر کے باہر تھے۔ میں یسوع کے معجزوں پہ یا آسیب زدوں بیماروں پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا آج۔ میں ایک خاص بات اس پہ کروں گا کہ اس میں لکھا ہے، اور علی الصبح پاؤں پھٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دیر پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا، اور میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یسوع تو خود خدا تھا، اس کو وہ کیا دعا کرتا ہوگا اور کس سے دعا کرتا ہوگا؟ تو آج جب میں اس پہ بہت سوچ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی صحیح ہے کہ وہ تو خدا تھا، خدا ہے، خدا رہے گا، لیکن اس کو دعا کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ وہ مجسم انسان تھا، ایک مکمل انسان تھا، اور وہ انسانوں کی طرح وہ تمام چیزوں کا اس کو وہ محسوس کرتا تھا، جو وہ ہمارے جیسے 5 حواس ہیں، سونگھنے، سمجھنے، چکھنے کے، سننے کے۔ یسوع تمام اسی طرح انسانوں کی طرح ہی ان کو محسوس کرتا تھا، اور اس کے علاوہ یسوع وہ تمام دکھ، وہ بیماریاں، وہ تکلیفیں اور وہ خوشیاں، وہ ہر طرح ہم انسانوں ہی کی طرح۔ دیکھیں، ہمیں تو پتہ ہے، کیوں پتہ ہے کہ وہ خدا ہے؟ کہ ہم نے پڑھا اور ہمیں بتایا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ صلیب پہ مرا، پھر دفن کیا گیا اور جی اٹھا، اور وہ خدا ہے، اور اس نے پھر ہمیں، اور اس سے پہلے اس نے بہت جگہ اس کی وضاحت بھی کی۔ لیکن وہ جو لوگ اس وقت اپنے بیماروں کو لے کے اس کے پاس آئے تھے، وہ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ یسوع ہی خدا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ہے جس کو خدا نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ یہ معجزے کرتا ہے، اور اس نے کبھی بھی ان کو نہیں بتایا کہ میں۔ لیکن وہ کیوں بدروہوں کو منع کرتا تھا کہ وہ نہ بولیں؟ وہ یہی کہ ان کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ بھی خدا ہے، وہ ان کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ میں انسان ہوں، اور انہی کی طرح ان تمام تکلیفوں کو، ان تمام خوشیوں کو، ان تمام محرومیوں کو، ان بدنصیبیوں کو ایکسپیرینس کرتا ہے، ان کو محسوس کرتا تھا۔ اب یہی چیز جو ہے یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جب اس نے وہ ان کو دیکھا، ان کے بیماروں کو شفا دی، اور اس نے اور وہ کرنے کے بعد وہ دعا کرنے چلا جاتا ہے۔ اب وہ دعا کرنے خدا کی حیثیت سے نہیں جاتا، وہ ایک مکمل انسان۔ دیکھیں اس کی جو انسان ہونے کی جو بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس نے جب وہ تمام تکلیفوں میں لوگ جو اس کے پاس آتے تھے، جو دکھ میں اس کے پاس آتے تھے، جو بھوکے ننگے اس کے پاس آتے تھے، وہ ان کے درد کو سمجھتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے غم میں شریک ہوتے ہیں، تو اگر آپ ایمانداری سے کسی کے غم میں شریک ہوتے ہیں، تو آپ اپنا اپنا آپ جب اس شخص کو اس کے غم میں دیتے ہیں، تو آپ کے اندر بھی آپ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ نڈھال ہو جاتے ہیں، اس غم میں نڈھال ہو جاتے ہیں، آپ کی قوت کم ہو جاتی ہے، آپ سست ہو جاتے ہیں جسمانی اعتبار سے۔ یسوع بھی جب اتنے لوگوں کے ساتھ، دیکھیں شام سے وہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان کے بیماروں کو تندرست کر رہا ہے، ان کو تسلیاں دے رہا ہے، ان کو پیار کی باتیں بتا رہا ہے، اور جانے کیا کیا گھنٹوں ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان تھا، وہ چلا جاتا ہے، اور جاتا کہاں ہے؟ ویرانے میں۔ اور ویرانے میں وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ وہاں پہ وہ جاتا ہے خدا باپ کے پاس، اور خدا روح القدس کے پاس، اور بیٹا، یہ تینوں وہاں بیٹھتے ہیں۔
اور یہ یقیناً بتاتا ہوگا کہ کتنی تکلیفیں اس نے دیکھی ہیں اور اندر سے کتنا اپنے آپ کو نڈھال سمجھ رہا ہے، اور وہ دونوں اس کو کس طرح دلیری، حوصلہ، ہمت دیتے ہیں، اور یہ ان سے ہمت مانگتا ہے کیونکہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آنے والا وقت میرا کیا ہوگا۔ اس کے لیے بھی اس کو بڑی طاقت اور ہمت کی ضرورت ہے، اور مسلسل ان سے دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا تو بڑی ایک سیدھی سادی سے ایک فارمولا ہوتی ہے دعا۔ ہم شاپنگ لسٹ لے کے جاتے ہیں اور خدا کو کہتے ہیں خدا صاحب مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، آمین، شکر ہے کہ تو نے وہ ہمیں دیا ہے، یہ بھی ہمیں دے۔ اور ہم اپنی دعا کر کے تو سمجھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں لوگ دعا کر لی؟ ہاں جی میں نے دعا کر لی۔ دعا کیا کی؟ خدا کو اپنی لسٹ دے آئے ہیں، اور وہ اب لیکن یہاں پہ یسوع کی جو دعا ہے وہ عجیب قسم کی دعا یقیناً ہوگی۔ وہ یہی دعا، اس نے ان سے روٹی، کپڑا، مکان تو نہیں مانگا، اس نے اپنی بیماری کے لیے کچھ نہیں مانگا، اس نے تو یہ طاقت مانگی کہ تاکہ ان بیماروں کے ساتھ، ان دکھی لوگوں کے ساتھ، ان محروم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ اور یہ کسی کے ساتھ اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا آپ کے لیے، اس کے لیے بہت بڑی ہمت چاہیے ہوتی۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی تھی اس وقت۔ آپ نے بھی وہ دیکھی ہے، وہ ببیتا گل کی، جس کو کہ وہ خواتین جو ہیں اس کی آ، ساتھی جو ہیں وہ اس کو مار رہی ہیں، تو ایک ایک تھپڑ جو اس خاتون کے چہرے پہ پڑتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے اندر سے پتہ نہیں کیا چیز نکل رہی ہے، اپنی بے بسی، اپنی لاچاری، اپنی بیچارگی، اور اس کی لاچاری، بے بسی اور لاچاری دیکھ کے تو مجھے بھی اتنا رنج ہو رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ جب وہ کتنی بار دیکھنے کے بعد جب میں نے اس کو روکا تو میں نے محسوس کیا کہ میں جیسے اندر سے خالی ہو گیا، اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے جب دکھ۔ تو یسوع چونکہ انسان تھا، وہ ہم سے کہیں زیادہ محسوس کرتا تھا، اور اس کو دعا کی اس لیے ضرورت تھی کہ وہ اپنے باپ کے پاس اور اپنے روح القدس کے پاس وہ جا کے اور ان کے ساتھ ضرور اسی پہ بات کرتا ہوگا، یہی کچھ دکھاتا ہوگا، اور وہ اس کو ہمت بھی دلاتے ہوں گے، اور شاید وہ نہ دلاتے، اس کو خود ہی اپنے میں ہمت ہے۔ لیکن یہ میں تو مانتا ہوں کہ جب وہ انسان ہے تو اس کا کمزور ہونا، اس کا دکھی ہونا، اس کا اپنے آپ کو غم میں نہ ڈھال محسوس کرنا، یہ ضروری ہے۔ اگر ایسے نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ یہی تو خوبصورتی ہے کہ اس نے ہم جیسا انسان ہو کے، ہم جیسے دکھ اٹھا کے اس نے بتایا کہ ایسے دعا کرنا ہے، ایسے رہنا ہے، ایسے یہ دکھ تکلیفیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ اگلی دفعہ جب ہم بات کریں گے تو میں اس پہ تفصیلاً میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری زندگی میں دکھ تکلیف ہیں یہ کیوں ہیں، کیسے ہیں۔ جب یسوع نے آ کے سارے معجزے کر دیے تو بیماریاں تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، اندھوں کو آنکھیں دے دی تو دنیا سے اندھا پن ختم ہو جانا چاہیے تھا، اگر اس نے مردوں کو زندہ کر دیا تو پھر موت تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں، اس پہ ہم اگلی بار ضرور بات کریں گے۔ لیکن اس بار یہ جو دعا کرنے کا، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم جب دعا کرنے جاتے ہیں اور جب ہم جائیں خدا کے پاس تو اس کو، جیسے میں سوچتا ہوں اپنے لیے میں کرتا ہوں، میں کبھی خدا سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگتا جس کا میرے رتبے سے یا میری ضرورتوں سے کوئی تعلق۔ مجھے اگر ضرورت ہے میں خدا سے دانائی مانگتا ہوں۔ یہ سلیمان بادشاہ نے بھی اتنا کچھ ہونے کے اس نے صرف خدا سے دانائی مانگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دانائی سے بڑی دانائی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم خدا سے دانائی مانگیں، اور خدا سے دانائی مانگیں، اور خدا سے ہمت مانگیں کہ ہر ہر حالت میں ہم کھڑے رہ سکیں۔ اور ایک بڑی چیز جو میں خدا سے مانگتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ وہی بڑی دعا ہے کہ مجھے عاجز بنائے رکھنا، مجھے عاجزی دے، مجھ میں تکبر نہ آئے، مجھ میں یہ نہ ہے کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں اور بس میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میرا ہی نام لوگ لیں، مجھے ہی لوگ سلام کریں۔ مجھے اس سے بہت خوف ہے، میں ڈرتا ہوں اس چیز سے،
اور خدا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ نہیں میرے مالک، مجھے اور پھر جو بڑی چیز ان سب کے ساتھ جو کہ مجھ میں جو محبت کا جذبہ ہے اس کو کبھی کم نہ کرنا۔ دیکھیں، محبت کے بغیر تو خدا کا وجود بھی نہیں ہو سکتا۔ محبت ہی تو خدا ہے نا، اسی کا وجود محبت ہے، تو اس سے وہی مانگتے ہیں اور وہی مانگیں۔ اور اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اگر ہم اس محبت میں قائم رہیں۔ دیکھیں، یہ سب چیزیں جو ختم نہیں ہوئی، وہ اسی لیے نہیں ہوئی کہ جو وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ اور محبت میں جو شیئرنگ ہے، جب تک محبت نہیں ہوگی دنیا میں معجزے نہیں ہوں گے۔ اور خدا سے اس لیے ہم دعا مانگیں کہ خدا ہمیں محبت کا جذبہ جو ہے وہی بڑھائے، اور اگر وہ بڑھ گیا تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم اگر کسی چیز سے تکلیف اٹھا رہے ہیں، یہ جو ہمارے ارد گرد جو اذیتیں ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے محبت کو سمجھا ہی نہیں، اور محبت کو ہم نے اپنے گرد ہی محدود رکھا ہے۔ اس سے باہر ہم نے اس کو جانے نہیں دیا، اس تجربے کو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اور جب تک وہ تجربہ ہم حاصل نہیں کرتے، دیکھیں یسوع نے تو یہ ہمیں دکھایا کہ کیسے مرا جاتا ہے دوسروں کے لیے اور بغیر اف کیے، لیکن اور یہ بتانے کے لیے اس نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے، میں توڑ رہا ہوں تمہارے لیے، یہ میرا خون ہے، میں دے رہا ہوں تمہارے لیے۔ اور ہم اس کو ہم سمجھے نہیں، اس محبت کو ہم نے بڑا ایک ساکرامنٹ تو بنا لیا، لیکن اس کو ہم نے گرجے سے باہر نہیں نکالا، اپنی ذات سے باہر نہیں نکالا۔ نکالا بھی ہے تو تھوڑا بہت، اور اس کو انسٹیٹیوشنز میں تبدیل کر دیا۔ یہ یتیم خانے بنا دیے، یہ فلاں چیز بنا دی، اسکول بنا دی۔ ہم نے اس کو محبت کو جیسے یسوع آ کے لٹاتا تھا، ان بڑے بڑے ہجوم میں بیٹھ کے وہ کرتا تھا، ہم میں ابھی وہ ہمت نہیں، ہمیں وہ سوچ نہیں ہے۔ اور اس لیے ہمارے ساتھ کیا، میں تو کہتا ہوں ہر غریب کے ساتھ یہ جو خدا کی محبت ہے، یہ صرف مسیحوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا انسانیت سے تعلق ہے، اور خاص طور پہ غریبوں کے ساتھ۔ اور وہ غریب چاہے وہ کسی ملک سے ہوں، مذہب سے ہوں، ملت سے ہوں، کسی رنگ اور نسل سے ہوں، یہ ان سب کے لیے، یہ ہم سب انسانیت کے حوالے سے ایک ہیں۔ اور یسوع یہی وہ محبت ہمیں دینا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک محبت کے ہم اس منزل تک نہیں پہنچے، اور اس لیے ہماری جو کاملیت کا سفر ہے وہ بھی ابھی رکا ہوا ہے۔ اور وہ اس لیے رکا ہوا ہے کہ ہم محبت کو نہیں سمجھتے، اور محبت کو پورا کرنے سے ڈرتے ہیں، اور ہم نے شاید سوچا نہیں ہے، اور ہم ایسے بکھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے تنہا ہو گئے ہیں، کیا کہنا چاہیے کہ تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور کب تک بٹے رہیں گے؟ جب تک ہم یسوع کی وہ جو دعا کا جو دعا میں ہم خدا سے مانگتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، جب تک ہم اس کو صحیح طور پہ، عملی طور پہ اس کو نہیں کریں گے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہم وقتی طور پہ تو تسلی لے لیں گے، خوش ہو لیں گے، لیکن اصل میں جس محبت کے لیے یسوع نے اپنی جان دی، جس طریقے سے اس نے اپنی جان دی، شاید وہ ہم کرنے سے ابھی بہت دور ہیں، اور وہ ہمیں کرنا پڑے گا، تبھی جا کے خدا کی بادشاہت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔